بہکاوے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں زبیر زینت اور بچیوں کو تلاش کرے گا تاکہ ان سے معافی مانگ کے انہیں گھر واپس لا سکے۔ زبیر پہلے تو اسلم کی منت سماجت کرتا ہے کہ کہیں سے زینت اور بچیوں کا پتہ لگوا دو، میں نے ان سے اپنے کیے کی معافی مانگنی ہے اور انہیں گھر واپس لے کے آنا ہے۔ لیکن زبیر کی یہ بات سن کے اسلم کے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں کہ اگر زبیر زینت سے ملا تو میرا تو سارا پول کھل جائے گا۔ تبھی اماں سے کہتا ہے کہ دیکھیں نا زبیر کو کیا ہو گیا ہے، ایکسیڈنٹ کے بعد لگتا ہے کہ اس کا دماغ بھی پھر گیا ہے، اس عورت کو واپس لانے کی باتیں کر رہا ہے جس نے میرے بھائی کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی اور ماں بہنوں کا جینا الگ حرام کر رکھا تھا۔ اور پھر اماں اور سدرا سے کہتا ہے کہ آپ ہی زبیر کو سمجھائیں، اس عورت کا خیال دل سے نکال دے، ویسے بھی یاد نہیں کہ جہانگیر کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ اب سدرا بھی اسلم کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے کہ زبیر کی تو دونوں بیویوں کی میرے شوہر پہ گندی نظر تھی۔ زبیر تو غصے سے پھٹ پڑتا ہے اور سب کو خبردار کرتا ہے کہ آج کے بعد اگر آپ میں سے کسی نے زینت کے کردار پہ کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب زبیر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسلم اور گھر والے تو زینت کو تلاش کرنے کے لیے راضی نہیں ہیں اور خود وہ اس قابل نہیں رہا کہ اکیلا جا کے ان لوگوں کو تلاش کر سکے۔ تبھی وہ شجاع کو بلواتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے زینت کے چچا کے گھر لے چلو۔ لیکن جب وہاں جاتے ہیں تو دروازے پہ تالا پڑا دیکھ کر محلے داروں سے پوچھتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو تو گھر خالی کیے کافی دن ہو گئے۔ اب تو زبیر کو مزید پریشانی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں زینت اور بچیاں کس حالت میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں گی۔ زبیر تو مزید روتا ہے، شجاع کی منت کرتا ہے کہ کسی طرح سے مجھے ان کا پتہ لگوا دو۔ شجاع سے بھی اپنے ماموں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی اور وعدہ کرتا ہے کہ میں بہت جلد ان کو ڈھونڈ نکالوں گا، آپ پریشان نہ ہوں، ویسے بھی ڈاکٹر نے آپ کو زیادہ ٹینشن لینے سے منع کیا ہے۔ دوسری طرف بھائی جی جب اپنے ڈیرے پہ آتے ہیں تو ان کا ملازم بتا دیتا ہے کہ جہانگیر اپنے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی کو بھگا کے لایا ہے۔ اب بھائی جی جہانگیر کو بلوا کے جب سارا معاملہ پوچھتے ہیں تو جہانگیر کہتا ہے کہ بھائی جی میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کے لیے سمجھے میں نے آگ کا دریا پار کیا ہے اور اب اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور کوئی اچھا سا کاروبار کر کے اپنی زندگی سیٹلڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ لڑکی یہی سمجھتی ہے کہ میں بہت امیر خاندان سے ہوں اور کسی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کے اپنے گھر سے دور ہوں۔ اس سے پہلے کہ لڑکی پہ میری اصلیت کھلے میں اسے اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں اور پھر کاروبار چمک پڑے گا تو لڑکی کو خود ہی ساری سچائی بھی بتا دوں گا۔ تو بھائی جی کہتے ہیں کہ کاروبار کے لیے تو کافی سرمایہ چاہیے ہوگا، جس پہ جہانگیر کہتا ہے کہ اس کی فکر نہ کریں، سرمایہ میرے پاس بہت ہے۔ تو بھائی جی بھانپ ہی جاتے ہیں اور جہانگیر سے کہتے ہیں کہ مجھے تو تمہاری کہانی میں کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں بہت لمبا ہاتھ مار کے بھاگے ہو۔ بہرحال فی الحال تو جہانگیر کو ٹرخا دیتے ہیں کیونکہ اب تو بھائی جی کی خود ستارہ پہ گندی نظر ہے اور ملازم کے ذریعے یہ بات بھی بھائی جی کو پتہ چل گئی ہے کہ ستارہ اچھے اور لذیذ کھانوں کی کافی شوقین ہے، تو اپنے کوک سے کہہ کے شام کے لیے بہترین کھانا تیار کرواتے ہیں۔ ستارہ اور جہانگیر کو بھی کھانے پہ مدعو کرتے ہیں اور ستارہ جو اتنے دن سے بدمزہ کھانے کھا کھا کے عاجز آ چکی تھی، روز جہانگیر سے کہتی تھی کہ باہر سے پیزا یا ٹکے وغیرہ ہی منگوا دو۔ جب ٹیبل پہ طرح طرح کے سجے ہوئے پکوان دیکھتی ہے تو اس کے منہ میں تو پانی آ جاتا ہے، بہت ہی اوور ایکسائٹیڈ ہوتی ہے، جبکہ جہانگیر کو غصہ آتا ہے کہ بھائی جی کے سامنے کم سے کم ستارہ کو اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور بھائی جی ہیں جو ستارہ سے کہتے ہیں کہ اتنی دور کیوں بیٹھی ہو، ادھر میرے ساتھ والی کرسی پہ آ کے بیٹھو نا۔ اور پھر جب کھانا شروع ہوتا ہے تو بھائی جی خود اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کے ستارہ کے منہ میں ڈالتے ہیں، جبکہ سامنے بیٹھا جہانگیر یہ نظارہ دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتا ہے اور ستارہ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ تو اتنی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے جیسے زندگی میں پہلی بار کھانا دیکھا ہو۔ جہانگیر تو اسی وقت سمجھ جاتا ہے کہ ستارہ کو بھائی جی کے پاس لا کے اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، جبکہ بھائی جی ستارہ کے لیے گولڈ کے ایئر رنگز یا شاید رنگ لے کے آتے ہیں، ستارہ کو بڑی محبت سے جا کے دکھاتے ہیں اور اس کے کندھے پہ بھی ایسے ہاتھ رکھ لیتے ہیں جیسے ستارہ ان کی کوئی پرانی معشوقہ ہو، اور ستارہ گولڈ کی جیولری دیکھ کے ایک دفعہ پھر ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے اور بھائی جی سے کہتی ہے کہ یہ آپ میرے لیے لائے ہیں۔
تو بھائی جی کہتے ہیں ہاں بس راستے سے گزر رہا تھا، پسند آئے تو میں نے سوچا تمہارے لیے خرید لوں۔ تو ستارہ خوش ہو کے بھائی جی کا شکریہ ادا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ صرف نام کے ہی بھائی جی نہیں بلکہ سچ میں بھائی ہیں۔ تو بھائی جی کے تو جیسے منہ کا ذائقہ کرکرا ہو جاتا ہے، اتنا گندا منہ بناتے ہیں، اور اب وہ سوچتے ہیں کہ ستارہ کو صاف بتا ہی دوں کہ بھائی میں تو تم سے شادی کا خواہش مند ہوں، اور لڑکی ویسے ہی بہت لالچی نظر آ رہی ہے۔ جب دیکھے گی کہ جہانگیر تو خود بھائی جی پہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ بھائی جی جہانگیر کی ساری اصلیت ستارہ کو بتا ہی دیں کہ یہ تمہیں دھوکے سے گھر سے بھگا کے لایا ہے۔ تو ستارہ خود ہی جہانگیر کو چھوڑ کے بھائی جی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے گی، کیونکہ بھائی جی کی طرف اسے اپنا فیوچر زیادہ برائٹ نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف زینت تو اپنے کاروبار میں اتنی مصروف ہو چکی ہے کہ اب بچیوں کو اسکول سے لانے لے جانے کا مسئلہ بن رہا ہے۔ تو زینت کے چچا کہتے ہیں کہ فکر مند کیوں ہوتی ہو، میں ہوں نا، میں خود بچیوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ دوں گا۔ تو زینت کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں کہ چچا مجھے تو شدید شرمندگی ہوتی ہے کہ اس عمر میں آپ کو 4 بچیوں کی رسپانسبلٹی برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ جبکہ چچا اس طرح زینت کو روتے ہوئے دیکھ کے سمجھاتے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ یا رسپانسبلٹی نہیں بلکہ رحمت ہوتی ہیں۔ تو زینت کہتی ہے کہ فرض تو ان کے باپ کا بنتا تھا نا کہ اپنی بیٹیوں کی رسپانسبلٹی برداشت کرتا، اس نے تو ہمیں بوجھ سمجھ کے سر سے اتار کے پھینک دیا اور کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ تو چچا کہتے ہیں زبیر بڑا بدقسمت ہے کہ اللہ نے تو اسے رحمتیں دی تھیں لیکن وہ انہیں سنبھال ہی نہیں سکا۔ ایک دن دیکھ لینا زینت بیٹے کہ وہ اس سب پہ بہت پچھتائے گا۔ اور چچا اور زینت کو کیا پتا کہ زبیر تو آلریڈی بہت پچھتا رہا ہے اور ان لوگوں کو مارا مارا ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ خیر اب چونکہ شجاع کے پاس نیلم کا نمبر ہے تو ہو سکتا ہے وہ نیلم یا زینت کو ہی ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرے اور ان سے پوچھ لے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اب شجاع تو اچھا لڑکا ہے، ظاہر ہے کہ نیلم اور زینت اسے ملنے سے تو منع نہیں کریں گی۔ اب شجاع جب ان سے ملے گا تو زینت کو بتا دے گا کہ زبیر کے ساتھ کیا کیا حادثات پیش آئے ان کے جانے کے بعد، اور اب تو زبیر ماموں نہ ٹھیک سے دیکھ سکتے ہیں نہ بنا سہارے کے چل سکتے ہیں۔ زینت کو یاد آئے گا جب زبیر ان پہ ظلم ڈھاتا تھا تو اس نے کہا بھی تھا کہ زبیر ڈرو اس وقت سے کہ اللہ تمہیں میرا اور بچیوں کا محتاج کر دے۔ بہرحال شجاع زینت کو بتا دیتا ہے کہ زبیر ماموں آپ سے اپنے کیے کی معافی مانگنا چاہتے ہیں اور آپ کو گھر واپس بلانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ زینت اتنا بڑا گھر چھوڑ کے زبیر کے پاس جاتی ہے یا پھر زبیر کو ہی اپنے پاس بلوا لیتی ہے، کیونکہ زبیر کی ماں بہنیں تو ابھی تک نہیں سدھری اور نہ ہی انہیں احساس ہے کہ ان لوگوں نے زینت اور بچیوں پہ کتنے ظلم ڈھائے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی ہمیشہ زینت کے خلاف اکساتی رہی ہیں۔ تو ان لوگوں کی سزا تو یہی بنتی ہے کہ زبیر بھی انہیں چھوڑ کے چلا جائے۔ اب ڈرامے میں لگتا ہے کہ آگے یہی ہوگا کہ اسلم جو کہ زبیر کی دکان پہ قبضہ کر چکا ہے تو زبیر کو بالکل ہی دکان سے بے دخل کر دے گا اور نہ ہی انہیں پھر کبھی کوئی خرچ دے گا، اور اماں کے ہاتھ میں جو آخری کنگن ہے خرچے کے لیے انہیں ہی بیچنا پڑے گا، جس کے بعد اسلم بھی اپنی اصلیت ان لوگوں کو دکھا دے گا کہ اس دکان میں اب آپ لوگوں کی کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے، تو مجھ سے تو پیسے کی کوئی امید نہ رکھیں۔ جبکہ دوسری طرف زینت کی کیئر اور محبت سے فائنلی زبیر ریکور ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہو سکتا ہے کہ دکان کے چلے جانے کے بعد اور اسلم کی اصلیت سامنے آنے کے بعد زبیر کو افسوس ہو کہ اس نے زینت کے علاوہ جس پہ اعتبار کیا سبھی نے اس کے اعتبار کی دھجیاں اڑائیں، اور پھر اپنی بیوی زینت کے کاروبار میں ہی اس کو ہیلپ آؤٹ کرے اور دونوں میاں بیوی مل کے دن دگنی رات چگنی ترقی کریں اور اپنی بچیوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزاریں۔ تو ناظرین ویسے کیا لگتا ہے ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہوگی یا پھر سیڈ؟ کیا زینت زبیر کو معاف کر کے اپنے ساتھ رکھ لے گی یا پھر صاف کہہ دے گی کہ معاف تو میں تمہیں کر دیتی ہوں لیکن یہ رشتہ مزید نہیں چلا سکتی اور طلاق کا مطالبہ کرے گی؟ تو ناظرین آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔